سب سے پہلے 29ویں یوم تاسیس کے موقع پر ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے کہ اس پارٹی کی بنیاد رکھی، جس میں کہ اب وہ اس بدقسمتی سے اس دنیا میں نہیں رہے۔ احسن رشید ہو گئے، سلونی ہو گئیں، اپنے نعیم الحق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔ اور باقی جو ہمارے اس پارٹی کے بانی اراکین ہیں، جو کہ بہت ہی چھوٹا سا قافلہ تھا، جو اب ماشاءاللہ ایک سب سے چھوٹی سیاسی جماعت سے بڑھ کر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گیا، اس میں کریڈٹ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے سب سے ہردل عزیز، سب سے نڈر، سب سے کمیٹڈ لیڈر عمران خان، اور اسی کی وجہ سے ہمارا قافلہ بھی بڑھتا رہا اور ہم آج اس حیثیت میں ہیں کہ ہم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ دوسری بات کہ جی دیکھیں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو کہ پہلے ایک برگر پارٹی کہتے تھے، اس میں ورکرز اور اس کی جو لیڈرشپ ہے، ہر ٹیئر کی لیڈرشپ، انہوں نے ایک شاندار پرفارمنس دی ہے، اور اس ظلم و ستم کے خلاف وہ بالکل ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ہمیں توڑ نہیں سکا۔ ہاں، ہمیں یہ چاہیے کہ وہ شخص جو کہ پوری قوم کی وجہ سے، عمران خان، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں اس بات پہ مزید فخر ہے کہ ہمارا لیڈر نواز شریف جیسا لیڈر نہیں ہے جو کہ ذرا سی سختی پہ ملک سے بھاگ جائے۔ ہمارا لیڈر زرداری نہیں ہے کہ ذرا سی سختی پہ ملک سے باہر چلے جائے، NRO حاصل کر کے واپس آ جائیں۔ اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کے لیے سختی سے گزر رہا ہے، اس کی فیملی پہ بھی سختیاں ہیں اور اس پہ تو ہیں ہی ہیں۔ ہمیں اس وقت اگر ایک چیز جو کہ خان صاحب جس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوگی کہ اس وقت اس پارٹی میں آپ نے اتفاق رکھنا ہے۔ چھوٹی سے بڑی باتوں کو آپ جب بھی ذہن میں آئے تو ذہن میں رکھیں کہ یار وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری وجہ سے یہ سختیاں، ہم اس کی وجہ سے سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کچھ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جو ذاتی ہمارے اختلافات ہیں ان کو ختم کریں ایک بڑی کاز کے لیے، اور وہ کاز ہے عمران خان کی رہائی اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت لانا۔ آخر میں تمام خواتین ونگز، ہمارے نیشنل اسمبلی پنجاب خاص طور پہ، ہمارے بڑے سخت حالات میں وہ پوری اسمبلی ہو گئی، وہاں کی لیڈرشپ ہو گئی، ان پہ سختیاں ہیں۔ ایک بڑے سخت ماحول میں، ایک مارشل لاء کے ماحول میں وہ پنجاب میں اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ ہماری پوری ان کو سپورٹ ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو خیبر پختونخوا کے وہ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ہے قلعہ ہے، علی امین صاحب، جو کہ پورے اس سے جوش و جذبے سے اور ہر طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو کہ ہم آپس میں اپنی ذاتی اختلافات کی وجہ سے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو کہ اس پارٹی کے لیے ٹوٹلی کمیٹڈ ہے، تمام ورکروں سمیت، تمام لیڈرشپ سمیت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی ایک خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے سندھ میں جو ہماری لیڈرشپ ہے بڑی زبردست کام کر رہی ہے، بڑے ایکٹیو ہیں، اسی طرح بلوچستان میں۔ تو میری آخر میں یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جی اتفاق اس وقت واحد چیز ہے جو کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں خان صاحب کے ساتھ ان کی ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس کے اختلافات ختم کرنے ہوں گے، ہم نے چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا، ہم نے غداری کے اور محب الوطنی کے سرٹیفکیٹس نہیں دینے، کیونکہ کسی کی یہ حیثیت کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے یا محب الوطنی کا سپورٹ دے۔ یہ کسی کا یہ حق نہیں ہے، نہ ان کا نہ وہ مقام ہے جو کہ لوگ دیتے ہیں۔ اس لیے اتفاق رکھیں، اور لیڈرشپ ہم حاضر ہیں کہ اس ملک کو ہم نے آگے لے جانا ہے، اور اس وسطیت کے دور سے ہم نے اس کو نکالنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔